ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین 4 حلقے، پھر دھرنا، پھر اس کے بعد جلسے، بڑے بڑے جلسے، اینڈ دین اس کے بعد اب کل فیصل آباد بلاک کیا جا رہا ہے، پھر کراچی ہے، پھر لاہور ہے، پھر پورا پاکستان ہے. یہ پلان سی کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پلان ڈی بھی آنے والا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو حکومت سے، اس دھاندلی شدہ حکومت سے نجات دلانا ہے، اور جبکہ اس وقت پی ایم ایل این اور حکومت کہتی ہے کہ یہ اقدامات ملک دشمن اقدامات ہیں. میں اس پہ زیادہ آج بات نہیں کروں گا. میرے ساتھ 4 اہم امیدوار ہیں، ان سے بات کرتا ہوں. میرے گیسٹ ہیں کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کیسا ہے کہ آیا یہ ملک دشمنی ہے یا یہ ملک کو، عوام کو نجات دلانا ہے ایک حکومت سے. اس وقت میرے ساتھ ہیں جناب دانیال عزیز صاحب، ایم این اے ہیں پی ایم ایل این کے. آپ کا شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. علی محمد خان صاحب ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، آپ کا شکریہ. مہرین انور راجہ میرے ساتھ ہیں، لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ کا بھی شکریہ. اور اجمل وزیر صاحب ہیں، لیڈر پی ایم ایل کیو کے. کیو نے بھی پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے، یعنی انہوں نے بھی اس کو حمایت کر دی ہے. ان سے بھی پوچھیں گے کیوں حمایت کی ہے اگر یہ ملک تو. دانیال عزیز صاحب کیا کہتے ہیں اس دھرنے کا؟ کیونکہ دھرنا بھی ہو گیا اور 4 حلقے ہیں، اس کے بعد جلسے ہیں، جلوس ہے. اب یہ فیصلہ آباد بلاک کرنے جا رہے ہیں. اب فیصلہ آباد بلاک ہوتا ہے، پھر کراچی ہے، پھر لاہور ہے، پھر پورا پاکستان ہے. آپ اس کو ملک دشمنی سے تعبیر کر رہے ہیں، کیسے؟ اس میں جی واضح طور پر جس طرح کی ڈیمانڈ سامنے آتی رہی ہے پی ٹی آئی کی، یہ میں آپ کے سامنے ایک خط لایا ہوں گورنمنٹ کا. انہوں نے 14 اگست کو اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا 2 کزنز نے جو بعد میں کزن بنے. یہ وہ خط ہے جو کہ 13 اگست کا ہے، ایک دن پہلے. یہ کہتے ہیں آپ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. یہ 13 اگست اس سے پہلے جو یہاں آئے ہیں، یہ جوڈیشل کمیشن کا 1956 کے ایکٹ کے تحت لکھ کے بھیج دیا تھا. اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ حلقے کھولتے ہیں. اس خط میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ 4 ہے، نہ 10 ہے، نہ 15 ہے، نہ 20 ہیں. اس خط کے مطابق 272 جن حلقوں میں الیکشن ہوتا ہے ان سارے کو شامل کر دیا گیا. اور اس ایکٹ کے تحت جو اس وقت قانونی ضابطہ واحد تھا پاکستان میں، اس کے مطابق لکھا گیا. کس نے لکھا ہے؟ اور اس میں جو ٹی او آر ہے وہ بالکل وہی ہے جو کہ عمران خان صاحب کہتے تھے. اگر آپ زوم کریں یہاں پر آپ کلمات دیکھ سکتے ہیں بے شک، اور یہ آپ کو ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے. تو یہ کوئی دیر نہیں، کوئی غیر سنجیدگی نہیں، کسی قسم کی بات نہیں. یہ تو آ کے کئی 3 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم یہ جے آئی ٹی بھی بنانا چاہتے ہیں، ہم فلانا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں ڈاکٹر دانش صاحب کہ یہ در حقیقت ریگنگ کے نام سے یہ ایک چال چلنا چاہتے ہیں، سیاسی چال ہے ان کی. اور یہ خیبر ٹی وی پہ ایک 18 منٹ اور 36 سیکنڈ پہ سے لے کے 20 سیکنڈ اور 23 سیکنڈ تک اگر آپ انٹرویو دیکھیں عمران خان صاحب کا تو ان کی دل کی بات زبان پہ آ گئی. اور وہ انہوں نے آج ریپیٹ کی اپنی پریس کانفرنس میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن چاہے جو فیصلہ کرے، بنے یا نہ بنے، ہم نے استعفے دیے رکھنے ہیں اور ہم نے اس قسم کی سیاست کیے رکھنی ہے. اور پھر ان کا خیال جو ہے جب انہوں نے کہا بستر کے اوپر، اس وقت ان کا یہاں تک تو کام کر رہا تھا توازن ذہنی کہ وہ سی این این کے سائمہ موسم کو انٹرویو دے سکتے تھے، کہ وہ ساری پریس ٹاکس دے سکتے تھے. لیکن جب عدالت میں جاتے ہیں تو اس وقت ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی بات یاد نہیں آئی، کہنا میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. یہی انہوں نے کہا جب حامد خان صاحب نے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں کائنڈلی زوم کریں، حامد خان صاحب نے چیف جسٹس کو، جن کو یہ بڑا ملزم ٹھہراتے ہیں کہ اس کی نگرانی میں یہ ساری ریگنگ ہوئی ہے، یہ حامد خان صاحب ان کے وکیل کا جواب ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بالکل الزام نہیں لگایا اور آپ کو غلط فہمی کا شکار ہوئے اور آئندہ ہم ایسی بات نہیں کریں گے اور ہمیں معاف کر دیا جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ خط ہم واپس لیتے ہیں اور میں نے حامد خان کو آتھرائز نہیں کیا اور ہم دوسرا خط جمع کروائیں گے. اس کا قانونی ضابطے میں کوئی طریقہ کار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی دوسرا خط بھی نہیں دیا. انہوں نے کوئی دوسرا خط نہیں دیا جس میں انہوں نے ثبوت دینے تھے. یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے جو چیف جسٹس صاحب کے سامنے عدالت میں جب ان کے اوپر نوٹس دیا گیا 84 کے تحت، سو موٹو کے تحت، کہ انہوں نے لفظ جو ہیں کلمات استعمال کیے جوڈیشری کے خلاف، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم بڑی دلیر اور بڑی دبنگ جوڈیشری آپ کے نیچے اور بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں اور آئندہ کبھی ہم سے شکایت نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا کے دینا چاہتا ہوں. یہ آپ دیکھ لیں کائنڈلی. میں آپ کے کیمرے کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر زوم کرے جو دوسری جگہ ہائی لائٹ ہوئی بھی ہے. یہ بھائی جان ذرا زوم کریں اس پہ. یہ آپ کلمات خود پڑھ لیں، میری زبانی نہ لیں. تو یہ جب بھی ان کو کسی قسم کی عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ جہاں سے پڑھیں آپ،
جب بھی ان کو کسی عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب یہ کسی ٹریبیونل میں جاتے ہیں، جب یہ کسی بھی پراپر وے میں ان کو کوئی قانونی ضابطے کے تحت کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو اس وقت یہ حق بکے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت میں آپ نے کر دیا، میں ذرا سا میں آگے بات کروں گا، میں آگے آپ سے بات کرتا ہوں، دانیال صاحب آگے بات کرتا ہوں، جو دھرنوں کی سیاست ہے اور چوک پاکستان کا پلان سی چوک پاکستان کیا یہ ملک دشمنی ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی معاف کرنا جی میں میری نندر راجہ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ ملک دشمنی ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، یا وہ جمہوری حق ہے جو اپنا حق وہ مانگ رہی ہے اور 4 حلقے مانگ رہی ہے، یا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ حکومت دھاندلی شدہ حکومت ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے؟ تو یہ جو فیصلہ بعد میں وہ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان بند کرنے جا رہے ہیں، یہ ملک دشمنی ہے یا ان کا حق ہے، یہ رائٹ ہے اور عوام ان کے ساتھ ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں جلسہ جلوس حق ہے، اور یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، ریپیٹ ہو چکی ہے. جلسہ کرنا حق ہے عمران نیازی صاحب کا، جلوس کرنا، لوگوں کو ایڈریس کرنا. مگر اگر آپ ٹریک ریکارڈ پیچھے سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے عوام کو تو اکٹھا کر لیا ہے، مگر اب وہ چیزوں کو سنبھال نہیں سک رہے. ہر دوسرے دن اپنی سٹیٹمنٹ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیے، یہ پہلے کہ عمران نیازی صاحب کے بارے میں بات کروں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حکومت کو چاہیے کہ اس وقت عوام کی جو ڈیمانڈز ہیں اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، 2 سال میں، 1.5 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی، مجھے یہ بتائیے کہ اگر پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ نہیں، میرا یہ سوال نہیں ہے، میڈم میں یہ سوال ہی نہیں کر رہا، یہ اس ایشو پہ بات ہو گئی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب، آپ عمران نیازی کہتی ہیں، وہ عمران خان کہتے ہیں، تو یہ بھی فرق میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. عمران نیازی ہے نا، پوچھ لیں آپ ان سے. ان کے شناختی کارڈ پہ نیازی کیا وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ عمران نیازی؟ وہ عمران خان بھی تو ہے نا. تو اگر عمران خان صاحب یہ فیصلہ بات بند کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں نا، اس طریقے سے تو بلاول زرداری ہوئے نا. وہ بلاول بھٹو تو کہیں سے بھی نہیں ہوئے، لیکن آپ لوگ ان کو بلاول بھٹو زرداری ہیں. بالکل نہیں، بلاول بھٹو زرداری تو نہیں بول سکتے ہیں. وہ بلاول زرداری میں عمران نیازی بولوں گی کیونکہ عمران نیازی، ان کے والد صاحب نیازی ماشاءاللہ. اچھا چلیں، وہ نیازی ہیں، لیکن اب آپ عوام ان کے پیچھے آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ فیصلہ بات بلاک کرنے جا رہے ہیں، صحیح ہے؟ ڈسپیوٹ کیوں کر رہے ہیں نیازی کو؟ اچھا چلیں یہ بتائیں، فیصلہ بات بلاک کرنے جا رہے ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے. فیصلہ بات کل بلاک کرنے جا رہے ہیں عوام کے ساتھ، یہ ملک دشمنی ہے یا ان کا حق ہے؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں. دیکھیے، عمران نیازی صاحب جلسہ کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، مگر فیصلہ آباد میں وہ ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. پرامن اگر ہو، تشدد کا کوئی خطرہ نہ ہو، تصادم کا خطرہ نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. علی محمد صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتا ہے؟ آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ اب عوام پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ملک دشمنی اقدام ہے جو ہم نے حکومتی وزراء کے بیانات کو میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. میں آگے آپ سے بات کرتا ہوں، میں ان کا پوائنٹ آف ویو، ٹائم بھی بہت تھوڑا دیا، میں پوائنٹ آف ویو لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. نہیں، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کیا ان کا حق ہے، تو میں نے کہا حق ضرور ہے، مگر معیشت میں اس کا کیا اثر ہوگا تھوڑا یہ دیکھیں. اگر اپنی باری میں بات کریں تو بہتر ہوگا میرین نندن راجہ صاحبہ. جی علی سب سے پہلے تو میرین صاحبہ کو یہ کہوں، اور سب سے پہلے تو میں میرین صاحبہ کو یہ کہوں کہ عمران خان کا پورا نام ہے عمران خان نیازی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان نے کرسی کے لیے اپنی نسل بدلی ہو. تو جو کرسی کے لیے زرداری سے بھٹو بنتے ہیں تو پھر اپنے یوم تاسیس پہ ملک کو ان کو چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے، وہ ایک دوسری کہانی ہے. اور وہ بھی تاریخ شاہد ہے کہ کس نے ملک توڑا اور کس نے ادھر ہم ادھر تم کے نعرے لگائے. تو میں سمجھتا ہوں آج پہ آئیں، ذاتیات پہ مت جائیں، ایشوز پہ ڈسکشن کریں. اگر آپ اپنی باری میں بات کریں تو بہتر ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کی مہربانی، ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے، آج وقت آ گیا ہے. پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. پاکستانی عوام نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے 67 سال ہمیں لوٹا ان کو اور لوٹنے دینا ہے یا ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے. یہ مل کے کھاتے ہیں،
یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی حق پرست اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اس کے خلاف یہ مل کے مقابلہ کرتے ہیں. یہ مل گئے ہیں نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، ANP، یہ جتنے ہیں جو مل کے جنہوں نے لوٹا پچھلے 65-66 سال، آج مل کے عمران خان کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں بالکل براہ راست فیصل آباد کے عوام کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، اور فیصل آباد کے عوام کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس پاکستان میں خوش ہیں جہاں 15 بندے داتا کی نگری میں جب رنگین ہو جائیں خون میں، اور آج تک ان کی مائیں ان کے لاشوں کے کپڑوں کے ساتھ بیٹھ کے روئیں اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہ ہو، جس ملک میں داتا کی نگری میں دن دہاڑے اسپیشل پرسنز کو، اندھوں کو لاٹھیاں ماری جائیں، ان اندھوں کو جو صرف اپنا حق مانگ رہے تھے، جس ملک میں مزدور کی بیٹی کی عزت نیلام ہو، اگر آپ اس ملک میں اسی نظام میں خوش ہیں تو عمران خان زبردستی کسی کو نہ نکالے گا، نہ ہم نے زبردستی شٹر ڈاؤن کرنا ہے. لیکن اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج وقت آ گیا ہے کچھ خاندانوں کی غلامی سے نکلنا ہے، ان لوگوں کی سیاست سے باہر نکلنا ہے جو آج نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں لیکن کل اسی نواز شریف صاحب کے خلاف اپنا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اسی نواز شریف صاحب کے خلاف باتیں کرتے تھے، آج کاغذ نکال کے جس نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس نواز شریف کے خلاف، جب وہ نواز شریف ملک واپس آیا اور اس کو اترنے تک نہ دیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ لوگ فیصلہ کر لیں. کیا اس ملک میں کبھی وہ دن ہم دیکھیں گے جب ایک مزدور حج پہ جائے گا؟ کیا اس ملک میں کبھی ہم وہ دن دیکھیں گے جب مزدور کی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہوگی، جب ایک کسان کا بیٹا نئی گاڑی لے کے آئے گا، جب ایک نوکر کا بیٹا جج یا جرنیل بنے گا؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو عمران خان کے ساتھ طریقے سے نکل آئیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی لوگ بیٹھے رہیں تو ہمارا کام تو صدا ہے، صدا بس صحرا چلی جائے گی. آپ کو بھی موقع ملے گا، آپ کو بھی موقع ملے گا. ایکچولی آپ سے سوال جب کرتے ہیں تو آپ چلی جاتی ہیں وہ اس کے اوپر کہ یہ پیٹرول کا، میں پیٹرول کی بات ہی نہیں کر رہا تھا. آپ کو آپ کا وقت ملے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں پھر جو میرے پاس اجمل وزیر صاحب ہیں اور دوسرے گیسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی اجمل وزیر صاحب، PMLQ نے بھی PTI کو فیصل آباد میں سپورٹ کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو پارٹیوں کا مکمکہ ہے اور آپ PTI کے ساتھ چلے گئے ہیں، یا آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ مجھے تو یہ بات سن پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ کہ میں اس خبر کو میں بات کر رہا ہوں یا کوئی اور بات؟ یہ آپ ہی بات کر رہے ہیں، بولیں میں پر بعد میں آؤں گا دانیال صاحب کے پاس. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس خبر کو کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، بیکاز کہ میرے ابھی جب آپ کی یہ خبر میں نے سنی ہے اس کے بعد میری جو تھوڑی سی میں نے انفارمیشن لی، ابھی تک یہ کنفرم خبر نہیں ہے کہ یہ کل والے جو وہ ہے جو احتجاج ہو رہا ہے یہ PTI کی اور ہماری. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے کیسے ہیں یہ احتجاج کو، کیسے دیکھتے ہیں دونوں پارٹیوں کیسے؟ دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک یہ بات ہے کہ جو ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی، میں ایک چیز آپ کو بڑے واضح طریقے سے بتا دوں کہ آپ نے 2013 کے الیکشن کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کے سٹانس کو دیکھا. پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ جی دانلی ہوئی، لیکن جب بات آ جاتی ہے اس چیز پہ کہ جی پھر دانلی کا تو پھر آڈٹ ہونا چاہیے، پھر سب پیچھے چلے جاتے کہ نہیں جاؤ ہم جمہوریت کو بچا رہے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے جس کو یہ لوگ بچا رہے. میں تو حیران ہوتا ہوں ڈاکٹر دانش صاحب بول کر بھی تک گئے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جمہوریت ہے کس بلا کا نام جو پاکستان میں ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے تو جس کو دیکھا پچھلے حکومت میں بھی منسٹر، اس سے پچھلے حکومت بھی منسٹر، وہ آج پھر بھی حکومت میں کچھ لوگ. مثلا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا انہوں نے یہ ٹیک آؤٹ آیا ہوا ہے ساری زندگی کہ انہوں نے حکومت میں رہنا ہے اور انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کول اور فیل میں کنٹرڈکشن آپ دیکھیں. یہاں پہ میرین انور راجہ صاحبہ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قائد آصف علی زرداری کے بارے میں میاں شہباز شریف صاحب کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے کہ میں اس کے پیٹ سے چوری کا مال نکالوں گا، علی بابا 40 چورا فلانا. آج میرین انور راجہ صاحبہ جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ کرنے پہ آ گئی ہے. مجھے یہ بتا دیں یہ کیا کول اور فیل میں کنٹرڈکشن ہے اور کیا ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے وہ کر رہے. اچھا میری بات سنیں، ابھی
ابھی اتنی تکلیف پی ایم ایل این والوں کو نہیں ہو رہی ہے جتنی پیپلز پارٹی والوں کو ہو رہی ہے. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا ہوں, میری بات سنیں, میں آپ کو میری بات سنیں چاہیے کہ مہرین انور راجہ کبھی ایسی زبان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. مہرین راجہ کبھی ایسی زبان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں شرمندہ بھی ہوں گے. کوئی سوال نہیں میری بات سنیں, اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو اس زبان پہ ڈیفینڈ کیا جائے. پھر ایونٹ کون گیا تھا, وہ جو 32 یا 40 کانے کو لیے کون گیا تھا, یہ بھی تو آپ کو پتا ہوگا نا. 32 اور 40 اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے پھر عوام کو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت 2 پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یا باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بات چیت ہوئی ہے. اب مجھے بتائیے کہ پی ایم ایل کیو سے بات چیت نہیں کی گئی, تو پھر یہ عوام نہیں, ہمارے ساتھ میری بات سنیں, میری بات سنیں, نہیں کہ اس میں کوئی سوچ سمجھ والی بات نہیں ہے. عوام کو بے وقوف ہم نہیں بنا سکتے, بڑا بنایا 66 سال سے عوام کو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں. ٹی وی ٹاک شو میں آ کر یہی باتیں کہانیاں سنا رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوا؟ دو حقیقت ہے, اس کو تو ماننا چاہیے نا. کیا ہم عوام کے, ہم جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جمہوریت نہیں ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج آپ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ ہم کنڈیم کرتے ہیں. کیا یہ آصف علی زرداری صاحب نے نہیں کیا کہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں؟ کیا نہیں کہا؟ بالکل نہیں کہا. مجھے بتائیں نا, غلط کہہ رہے ہیں. نہ آصف علی زرداری بالکل کہا ہے, اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, جمہوریت کے میں ساتھ اس کو ڈیریل نہیں ہونے دوں گا. یہ آپ کہہ رہے ہو. اور آپ کے تجازت سے ہم نے پارلیمنٹ میں کیا کہا تھا جوائنٹ سیشن میں, کہ ٹکا کر آپ نے یہ جمہوریت ہے. کدھر ہے جمہوریت؟ آپ مجھے ذرا بتائیے جمہوریت کی ڈیفینیشن ذرا مجھے سمجھائیں. جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے جمہوریت؟ دانیال عزیز صاحب جمہوریت نہیں ہے کے لیے اس کو جمہوریت مت کہے. یہ جمہوریت ہم نے خود آپس میں بنائی ہوئی ہے, آپس میں ملے ہوئے, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو جھپیاں ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ جمہوریت ہے. عوام کو بے وقوف بنایا ہوا, عوام کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ بات یہ ہے کہ میری بات سنیں, کوئی عوام کو بے وقوف نہیں بنا رہا. اگر عمران یہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. پہلی دفعہ تو کوئی بندہ ہے جس نے سٹینڈ لیا ہے. دانیال عزیز صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ جب اس نے سٹینڈ لیا ہے ایک بات کے لیے, پہلی دفعہ پاکستان کے حکمرانوں کو پتہ چلنا چاہیے تو کوئی سٹینڈ لا سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ جو سچ ہے آپ کی طرف آ رہا ہوں, پہلے دانیال عزیز صاحب. دانیال عزیز صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتا دوں گی. دانیال عزیز صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی دانیال عزیز صاحب کیا کہیں گے جو انہوں نے بات کی ہے ابھی اجمل وزیر صاحب نے, علی محمد صاحب نے, آپ کیا کہیں گے؟ میں کیا سوال اٹھاؤں؟ میرے خیال میں میرے بھائی علی محمد صاحب نے تو میری کسی بات کی نفی نہیں کی, نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا ہے. انہوں نے ایک تقریر کی ہے کہ وہ غریب لوگوں کو حج پہ بھیجیں گے اور ان کو نئی گاڑیاں لے کے دیں گے. بڑی اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں عزائم اچھے ہیں, اچھی نیت سے انہوں نے بات کی ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں جب کے پی میں نئی گاڑیاں اور حج پہ لوگ جائیں گے اور یہ غریب کے بچے جو ہیں کرنل میجر اور آئی جی لگیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ سیکھیں گے ان سے یہ کیسے کیا. جہاں تک میرے بھائی اجمل وزیر صاحب کی بات ہے, میں انتہائی احترام سے یہ تھوڑی سی یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ وہ جس بات کا درس دے رہے ہیں مہرین راجہ صاحبہ کو, شاید ان کو عمران خان صاحب والی جو عدالت میں جا کے مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ان کی یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے یا ذہنی توازن کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں جب ان کو ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں جو جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے, یہ جو پرویز الہی تھے یہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر زرداری صاحب کے تھے اور اس لیے بنے تھے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ کروڑوں روپے کے غبن میں پکڑے گئے تھے اور جو سرکاری بینکوں کے ملازم تھے جن سے بیان تبدیل کروانے تھے عدالت میں, وہ حکومت کا صرف طاقت تھی اس بات پہ. تو جب یہ چیز ہو تو ان کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ فیصلہ آباد میں ان کو دعوت نہیں مل رہی, اور اگر یہ جائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جو مزید جیسے آج ایک ماشاءاللہ اوپننگ بیٹسمین دکھائے ہیں 3 اسٹیج کے اوپر کہ انہوں نے جوائن کر لیا ہے, یہ اللہ جانے اب ان کو لوٹوں کی کیا ضرورت پڑ گئی. یہ تو ایک نیا پاکستان انقلاب کے ذریعے بنانے کو جا رہے تھے, تو سارے لوٹے تو یہ جمع کر کے ان کو پالش کر کے اسٹیج پہ بٹھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب کوئی بات کرتا ہے تھوڑا سا
توازن رکھنا چاہیے. جی میری انور راجہ صاحبہ کیا بات کرتے ہیں عبد العزیز صاحب, آپ کو اختیار ہے بولنے کا, اپنی بھی یاد کروانی پڑتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. میں وزیر بھائی کو تو کچھ نہیں کہتی, مگر میں علی محمد صاحب کو یہ کہوں گی کہ عمران خان کا حق ہے وہ ضرور کرے, عمران نیازی صاحب کا حق ہے وہ ضرور کریں, مگر آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں حالات کیا ہیں. اس وقت ضرب عضب چل رہا ہے. اگر آپ پاکستان کو بند کر دیتے ہیں تو کیا ہماری فوج کو سپلائز نہیں چاہیے؟ کیا وہاں پہ معاملات نہیں چلنے چاہیے؟ کیا آپ پاکستان کو بند کر کے پاکستان کی ہمدردی کر رہے ہیں؟ کیا اس کی معیشت کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ عام آدمی جو ٹھیلے والا ایک دن کی کمائی کرتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں عمران نیازی صاحب اس کے گھر جا کے تو اس کی دہاڑی دیں گے. ان کو چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے. آج آپ عدالتوں میں جاتے ہیں, آپ کے پاس ثبوت موجود نہیں ہوتے اور آپ شور کرتے ہیں کہ 4 حلقے کھولو. میں تو سمجھتی ہوں اچھی بات ہے, 4 حلقے حکومت کو پہلے کھول دینے چاہیے تھے, مگر عمران نیازی صاحب کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو فوکس علی محمد صاحب یہ عمران نیازی کا سمجھ نہیں آ رہا ہے, اس کو وضاحت ہونا چاہیے. میں بڑے ادب سے, یہ پھر میری بڑی بہن غصہ کر جاتی ہے. مجھے ذرا مکمل کرنے دیں, مہرین صاحبہ مکمل کرنے دیں, میں آپ کی بڑی مہربانی ہے. آپ کی تقریر میں لمبی ہو جاتی ہے. پھر کہ زرداری صاحب نے 2.5 کروڑ روپیہ سندھ گورنمنٹ کا خرچ کیا. دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے وہ تو آپ نے خود دفن کر دی جب اپنے صدر امین فہیم کی رائے کے بغیر اس کا وائس پریزیڈنٹ جب آپ نے ایک خاتون کو بنایا. تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی اپنی پارٹی کی سیاست میں خود ہی دفن ہو چکی ہے. میں دفن شدہ جماعت پہ کیا بات کروں؟ میں بات کروں گا دانیال عزیز صاحب سے, میں نرین صاحبہ سے کیا بات کروں جن کا اپنا لیڈر جو ہے چیئرمین اپنی پارٹی کو چھوڑ کے ملک سے بھاگ چکا ہے. مجھے ذرا بات کرنے دیجئے. آپ اپنے نون لیگ کی جو آپ بی ٹیم بنی ہوئی ہے اس کو ڈیفینڈ مت کریں. مجھے ذرا دانیال عزیز صاحب سے 2 بات کرنے دیں. مجھے ذرا حکومت وقت سے سوال کرنے دیں. مجھے حکومت وقت سے سوال کرنے دیں. آپ کا نمبر آئے گا. پلیز ذرا صبر تحمل. دیکھیں میں سب سے پہلے تو میں خدا کے واسطے نون لیگ کو ڈیفینڈ مت کریں. آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے, آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے. نون لیگ سے مجھے بات کرنے دیں. مہرین صاحبہ آپ بی ٹیم مت بنیں, ہم سب کو پتہ ہے. مجھے ذرا دانیال بھائی سے سوال کرنے دیں. مجھے دانیال بھائی سے سوال کرنے دیں. آپ مت کریں ڈیفینڈ. نون لیگ کے ممبر موجود ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے. یہ میں نہیں کہتی, یہ کہتا ہے آپ کا وہاں کا کوئی ڈاکٹر صاحب جی دانیال عزیز صاحب سے آپ سوال کر لیجئے. اجمل وزیر پہ بھی بہت بھاری سوال آ چکا ہے, اجمل وزیر صاحب کو بھی جواب دینا ہے. کوئی اور بات کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے 2 منٹ دینے میں دانیال صاحب سے سوال کرنا ہے, بڑی مہربانی. دیکھیں دانیال صاحب آپ نے جو یہ کاغذ بڑا کلوز اپ میں دکھایا نا, کاش آخری لائن پڑھ دیتے. اس پہ میاں نواز شریف صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان کے الزامات کی تحقیقات ہو. ریگنگ کی بات تک نہیں کی. میاں صاحب نے دھاندلی کا لفظ تک استعمال نہیں کیا. میاں صاحب نے ابھی تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ دھاندلی کی تحقیقات کریں. اور اگر انہوں نے کچھ چھپایا نہیں, اگر ان کی حکومت دھاندلی زدہ نہیں, پھر تو آپ کو فوری طور پہ کمیشن بنانا چاہیے کہ ہمارا جھوٹ کھل کے سامنے آئے. ہاں میں آپ سے میرا گلہ ضرور یہ ہے دانیال صاحب کہ پچھلے وقتوں میں آپ پرویز مشرف کو ڈیفینڈ کرتے تھے اسی میاں نواز شریف کے خلاف. اب آپ میاں نواز شریف کو ڈیفینڈ کرتے ہیں عمران خان کے خلاف. کہیں کل آپ ہمارے پاس تو نہیں آنے والے. اجمل وزیر صاحب عوام کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اجمل وزیر صاحب بولے ورنہ. آپ نے دیکھا جس طرح لاہور میں پاکستانیوں کو مارا گیا, جس طرح ریلوے میں کرپشن ہوئی, اور اقرار الحسن جس نے ریلوے میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی کرپشن دکھائی, آج اقرار الحسن کے ساتھیوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. کیا یہ آپ کی آزادی ہے؟ کیا اس طرح کا ملک چاہتے ہیں جہاں پہ کرپشن کو دکھانے کو جیلوں میں بھیجا جائے؟ میرا صرف ایک میسج ہے نون لیگ کو, میرا صرف ایک میسج ہے کل کے لیے, پرامن رہیں, محبت گولیوں سے دھو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. وزیر صاحب پھر بریک میں جانا ہے مجھے. اجمل وزیر صاحب یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. مجھے ارے اجمل وزیر صاحب آپ کے لیڈر پہ اتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا, آپ خاموش بیٹھے ہوئے, آپ جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بولیں, آپ بول نہیں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب نے جو باتیں کہی ہیں صحیح کہی ہیں. بات سنیں, مجھے ایک بات سمجھائے. مجھے آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ کوئی بات دوسرے کو کرنے ہی نہیں دے رہا. یہ ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں. تو سر بولے نا, آپ کو بولا تو ہے کہ میں نے انہوں نے اتنا ہیوی الزام لگا دیا آپ کے اوپر, آپ جواب نہیں دیں گے, میں کس سے لوں؟ میں جواب دے رہا ہوں.
اب مجھے جواب تو دینے دیں. ڈاکٹر صاحب پہلی بات ہے کہ دانیال عزیز نے جو بات کی ہے, پہلے مجھے یہ بتا دے کہ انہوں نے مونس الہی کی بات کی ہے. کیا مونس الہی کو انہوں نے اس عدالت کا جس کی یہ ذکر کر رہے ہیں, اور اس وقت جب چودھری افتخار اس ملک کے چیف جسٹس سے, اس نے ان عدالتوں میں اس نے اس کو باعزت بری کیا یا نہیں کیا, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ ہم نے عدالتوں کو فیس کیا تھا, ایسی بات نہیں ہے. ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں, مجھے یہ بتا دے کہ مجھے تو پرویز الہی یا شجاعت صاحب یا مشرف صاحب نے کچھ نہیں دیا, اور نہ میرے اوپر کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے. یہ صاحب بہادر تو وہ بیٹھے ہوئے جو سیاہ سفید کے مالک تھے, آگے پیچھے ہو رہے تھے پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے اور مشرف کے. آج مجھے بتا دے کہ کیا اگر ہمارے سیاستدان یہ کام کریں گے کہ کل جس کی کرسی ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اور پھر اس کی تعریفیں کرتے ہوں گے, تو مجھے بتا دے پھر ہمیں لوگ کیا کہیں گے. میں دانیال عزیز کی بہت قدر عزت اس لیے کرتا تھا کہ وہ بندے تھے جنہوں نے بلدیاتی نظام کے لیے جتنا سٹرگل کیا تھا, میں اس کو مانتا ہوں. بٹ آج وہ دانیال عزیز جس نے اتنی سٹرگل کی تھی, آج صرف ایک مینیجرشپ کے پیچھے یا اگلے جو وزارت کے انتظار میں ہے کہ مجھے وزارت مل جائے گی, وہ بلدیاتی نظام جو اس نے اتنی محنت کی تھی وہ سب سے پانی پھر گیا. میں یہ جواب لیتا ہوں دانیال عزیز صاحب سے کہ ایک مینیجرشپ کی بنیاد پر وہ بک گئے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, پھر واپس آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, میرے پاس وقت بہت کم ہے. دانیال عزیز صاحب, یہ الزام آپ پہ کہ ایک ایم این اے شپ پہ آپ نے قیادت تبدیل کر لی, اس پہ کچھ کہیں گے؟ پھر میں آگے چلتا ہوں میرین صاحبہ کی طرف. جی میں ضرور کہوں گا. مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرا جو ان کے پول میں نے کھولے ہیں اور جو عمران خان صاحب کا سارا ایجنڈا ہے, یہ ظاہری طور پر تو یہ ریگنگ کی بات کرتے ہیں. ان کو اچھی طرح پتا کہ 4 حلقے کھلے ہوئے ہیں, لیکن یہ بار بار کہتے ہیں کہ کھلے ہوئے نہیں ہیں. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ انہی کے سیالکوٹ والا جو ایک حلقہ ہے جس میں ڈار صاحب ہے, ان کو 30,000 روپے جرمانہ ہوا ہے کہ وہ پیش نہیں ہو رہے تھے. 11 نوٹسز عمران خان صاحب کو سرو ہوئے ہیں حلقہ نمبر 122 122 کے اوپر, جس میں 8 ماہ کے لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. اور کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, اب وہ پیش ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا وہاں پر عدالت میں ان کا کیا حشر نشر کیا گیا. جہاں تک یہ میری ذات پہ بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. 2008 کے الیکشن میں 2 حلقوں میں آزاد لڑا تھا. اس وقت پرویز الہی اور مشرف پرویز نے نہ صرف بلدیات کو بلکہ اپنے آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے مکمل طور پر فارغ کر دیا ہوا تھا, اور میرے حلقے میں میرے خلاف ریگنگ کروائی تھی. وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. تو اس لیے آپ مجھے درس نہ دیں. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں, بالکل وقت ختم ہو جاتا ہے. میرین انور راجہ صاحبہ اور لوگوں کو بتا رہے ہیں اور میرین انور راجہ صاحبہ, دانیال عزیز پہ انگلی اٹھاتے ہیں. میرین انور راجہ صاحبہ اس سوال کا ضرور میں پوچھوں گا. دیکھیں, عمران خان نیازی, آپ لوگ یہ جو اٹھاتے ہیں عمران خان نیازی, عمران خان تو ہو سکتے ہیں, لیکن بلاول جو ہے زرداری, وہ بلاول بھٹو کیسے ہو سکتے ہیں؟ مختصر سا بتا دیجئے مجھے ذرا. دیکھیے, بلاول بھٹو اور زرداری تو ہو سکتے ہیں نا. آپ نے نہیں, کیسے ہو سکتے ہیں مجھے بتائے نا. وہ عمران خان نیازی تو پورا نام ہے ان کا, عمران خان نیازی. نسل تو گولڈ سمتھ اور نیازی سے خراب ہوتی ہے نا. خیر, ہم آگے چلتے ہیں کہ 14 12 4 8 تاریخ کو جو یہ پاکستان کو بند کرنے جا رہے ہیں, کیا یہ مناسب بات ہے؟ دیکھیے, یہ مناسب بات نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا یہ سنبھال نہیں رہے. وہاں کے وزیر اسمبلی, پروونشل اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکوں میں پیسہ دیا جا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی خیال نہیں ہے, بھتہ لیا جا رہا ہے. رپورٹ ہے, ایک انڈیپینڈنٹ سروے ہے کہ وہاں پہ بھتہ لیا جا رہا ہے. پولیس کے اندر ایک, میں سمجھتی ہوں کہ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں. محمد صاحب, بالکل وقت ختم ہو جاتا ہے. بالکل, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. علی محمد صاحب, ٹائم نہیں ہے. یہ شور کس چیز کا مچاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, میرین صاحب پتہ نہیں لڑنے نہیں ہے کیا, لیکن میں آپ کو اتنا عرض کر دوں کہ جس پارٹی کا چیئرمین ملک چھوڑ کے بھاگ جائے, اس کا میں کیا جواب دوں؟ اللہ کرے پاکستان کبھی میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر
میں دانیال عزیز صاحب سے اتنا کہوں گا کہ اگر نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ چوری کی نہیں، مینڈیٹ اگر اصلی ہے تو کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کیا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے؟ آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، لیکن ہاں ہم یہ ضرور سوال کرتے ہیں کہ جب کرسی مشرف کے پاس تھی آپ ان کے پاس تھے، جب کرسی نواز شریف کے پاس ہے آپ ان کے پاس ہیں، کل کو اگر کرسی عمران خان کے پاس ہوگی تو ہم کبھی بھی کرسیوں کی خاطر مفادات اور کرسیوں کی خاطر والوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیں گے۔ میں صرف آخری بات فیصل آباد کے عوام کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر پاکستان بدلنا ہے تو کل نکلے۔ ان کا اس جھوٹ پہ ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ اپنے لیڈر کو پاکستان واپس لائے، بلاول زرداری صاحب کو ذرا واپس لائے، بلاول زرداری صاحب کو کہیں حوصلہ کرو، سیاست بڑی لمبی گیم ہے۔ یہ یوم تاسیس میں جب بلاول زرداری صاحب نہیں آئے ان کو حوصلہ دیں، ان کو کہیں پاکستان واپس آئیں۔ خیر ہے بلاول زرداری صاحب کو واپس لیں، اور یہ جو جھوٹ کی بیماری ہے نا بلاول زرداری صاحب بات نکلے اور آمنے سامنے ہونا چاہیے، یہ اس طرح ویڈیو پہ باتیں ڈاکٹر دانش صاحب دانیال صاحب واپس لے آئے، میری باری ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب موقع دیں پلیز، میں ایک سیکنڈ پلیز، میں چھوٹی سی بات احمد صاحب آپ بولیں، میں تو ان کو روک رہا ہوں، مجھے ٹائم نہیں دیتے ہیں، میں کیسے روک بتاؤں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں محمد صاحب کو یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ برائے مہربانی اپنے کنٹرولر کے اوپر دیکھیں جو جہانگیر ترین، شیخ رشید اور شفقت محمود اور اسحاق حقانی اور یہ پوری ٹیم بذات خود عمران خان جو ہے، یہ کس کی ٹیم ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہے وہاں پر؟ یہ کیا شجاع مافیا نہیں ہے؟ یہ کیا مشرف کے آگے پیچھے نہیں بات دیتے؟ اس کی بی ٹیم کے ساتھ آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ انگلی میرے پہ خدا رہا آپ نے گربان میں جہاں کو دیکھیں۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ نہ لگاتے پاکستان کبھی بھی نہ ٹوٹتا۔ ذوالفقار علی بھٹو اگر کبھی بھی اگر ذوالفقار علی بھٹو ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ نہ لگاتے پاکستان کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ جو بھی ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، وہی ذوالفقار علی بھٹو جس کو اب قائد عوام کہتے ہیں، پاکستان کے توڑنے کا سب سے بڑا ذمہ وار ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ۔ ان لوگوں کو نہ تاریخ معاف کرے گی، نہ پاکستانی عوام معاف کرے گی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ جنہوں نے پاکستان کو توڑا، بھٹو صاحب نے کہا تھا نا کس کا نعرہ ہے ادھر ہم ادھر تم، کیوں نہیں مینڈیٹ دیا، کیوں نہیں مینڈیٹ دیا شیخ مجید کو؟ بھٹو صاحب نے کیوں نعرہ لگایا ادھر ہم ادھر تم، ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ مجھے آج بتائیں میری نوراجہ صاحبہ، کس نے لگایا تھا ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ؟ کس نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا؟ کیا بھٹو صاحب نے نہیں لگایا تھا؟ کیا بھٹو صاحب نے نہیں لگایا تھا؟ بھٹو صاحب نے کیسے روکیں؟ وہ کہتی ہے کہ آپ اس کے پارٹی ہو جاتے ہیں، تو آپ بولیں نا، بات پھر بڑی دور تک جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دو کہ تر پارکر میں بچے بھوک سے مر رہے یا نہیں مر رہے؟ مجھے یہ بتا کہ تھر میں جو بچے مر رہے ہیں ان کا پتہ کریں، جو تھر میں بچے آپ کے بھوک سے پیاس سے مر رہے تھر میں، کچھ خدا کا خوف کریں جو تھر میں بچے مر رہے ہیں ان کے پاس۔ سب سے پہلے تھر میں جا کے بچوں کا پوچھیں جو آپ کی 5 سال کی حکومت کے بعد بھی بھوکے ننگے وہاں پہ پڑے ہیں، تھر میں بچوں کو زندہ جلا کے زندہ مار کے آپ لوگ آپ ٹی وی پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں، تھر میں بچے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ جو آج آپ ذرا تھر جا کے پوچھیں پروڈکشن اٹارنی چھوڑے اور سوئس بینک سے پاکستان سے جو آپ نے پیسے لوٹے وہ اپنے دانیال عزیز صاحب ذرا محنت کریں، ذرا کوشش کریں، جو آپ پیٹ کو پھاڑ کے پاکستان پیسے واپس لانے کی بات کرتے تھے آپ کے لیڈر صاحبان، صاحب کو بولو اور سوئس بینک جا کے اپنے وہ نیکلس اور ہار لے آئے جو انہوں نے آپ کو کہا تھا۔ لوٹا فیکٹری کی وجہ سے سوئس بینک والے کہہ رہے ہیں اپنے نیکلس اور ہار واپس لے جاؤ۔ یہ بتا دو آپ عمران خان نیازی پہ فخر ہے، ہمیں شکر ہے عمران خان قیادت کے لیے نسل نہیں بدلتا، عمران خان نیازی پیدا ہوا اور نیازی مرے گا، وہ بلاول کی طرح